نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان ان کو درس دے رہے ہیں عزت کا، استقامت کا، سلامتی کا، سمجھا رہے ہیں ان کو جینے کے ڈھنگ۔ یہ جو دنیا میں تعلیم کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ہم مشائخ فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹی بنانے کے لیے ہم قدم بڑھا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اعلیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے حضرت مولانا غلام وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر آپ تمام حضرات کو بھی کہ جنہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں علوم پہلے بھی تھے، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی علم تھے۔ وہ علم تھے حساب کتاب کو جاننے کے، وہ علم تھے احکامات کو جاری کرنے کے، وہ علم تھے ظلم کو صادر کرنے کے، وہ علم تھے دوسروں پر سحر اور جادو کرنے کے۔ محمد الرسول اللہ نے ان علم کے اندر اسلام کے آداب کو داخل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو فوقیت دی۔ نبی علیہ السلام نے ان علوم کا رنگ بدلا، ان کا ڈھنگ بدلا، ان کا طریقہ بدلا۔ پہلے لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے علم حاصل کرتے تھے، پہلے حساب کتاب رکھنے کے لیے علم حاصل کرتے تھے، صرف اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تربیت شروع کی ہے، آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا کہ پڑھیے، لفظ قرآن میں اقرا بسمی شروع جہاں سے قرآن کو کر دیا گیا، وہ اسی لیے تھا کہ ایک ایسی قوم کو اب وجود دیا جا رہا ہے جو صرف پڑھے لکھے نہیں ہوں گے بلکہ تہذیب یافتہ ہوں گے، جن کے پاس علم کی مرکزیت حاصل ہوگی۔ اور دیکھیں تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیا کیا۔ غلطی سے ایک دفعہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی سے ازراہ مذاق کہا بلال کو، کالی ماں کے پترا کیا حال ہے تیرا؟ اب بلال کے دل پہ لگ گئی۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلمان مجھے کالی ماں کا بیٹا کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، سخت ڈانٹا، فرمایا اب بھی زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب تو تمہارے پاس قرآن پہنچ چکا ہے۔ اب انہوں نے تو 100% مذاق میں کہا تھا، یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچے گی۔ وہ مدینہ منورہ میں باہر سڑک پر آئے، زمین پر سامنے بلال آ رہے ہیں، زمین پر لیٹ گئے، اپنا چہرہ زمین پر لگایا ریت کے اوپر۔ بلال کو آواز دی کہ آؤ اور میری رخسار پر پیر رکھ کے نکلو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ کو یہ کیوں کہا، مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ بلال قریب آئے، بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دونوں کندھوں سے ان کو پکڑا، اپنی چھاتی سے لگایا، وہ بھی رونے لگے کیونکہ دونوں جو ہیں کلمے کے شریک بھائی ہیں۔ بلال کہنے لگے سلمان اگر کوئی دل سے معافی مانگ لے تو ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے ہم لوگ یہاں دفتر میں بیٹھے تھے، حضرت مولانا حذیفہ صاحب مدد ذلو کا انتظار کر رہے تھے بھائی جان کا، تو وہاں یہ گفتگو چلی، تو میں نے ان حضرات سے کہا ٹھیک ہے کہ چلیے برادری بڑی معزز ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ آپ لوگ دیندار ہیں، لیکن برادریوں سے آگے بڑھنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس کی مینجمنٹ ایک خاص برادری کے لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے بیڑے کو اٹھائے، لیکن اس کے فیض کو پورے عالم کے لیے عام کرنا ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو بھی دکھی ہے، پریشان ہے، سب کو اپنی چھاتی سے لگانا ہے۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ڈھونڈ لیجئے گا گوگل پہ، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کہ نبی علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے نا، نبی علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ سب کے لیے ہے، لیکن ہاں خادم ہمیں ہی بن کے رہنا ہے، خادم خود بننا ہے، خدمت سب کی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا پیغام انقلابی طور پر کائنات کو دیا ہے، 2 باتوں کا صرف. نبی علیہ السلام نے کائنات کو 2 باتوں کا پیغام دیا. کن 2 باتوں کا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا، آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ کے پاس بہت عالم بھی ہیں، بڑے بڑے بزرگ بھی موجود ہیں. اللہ ایک ہے، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کہتے کہتے ابراہیم علیہ السلام تک آ گئے. 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی کتنے نبی ہیں؟ سب نے کہا اللہ ایک ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے، تو 2 لفظوں میں 2 ٹوک کہا کہ اللہ کو جو لوگ مانیں گے وہ محمد الرسول اللہ کے وفادار ہوں گے. اور کان کھول کے سن لو کہ جو رسول اللہ کے وفادار ہوں گے، اگر اللہ ایک ہے تو کائنات کے تمام لوگ عزت کے معاملے میں، وقار کے معاملے میں یہ بھی ایک ہیں. کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جس کی برادری کے نام پر عزت کو آپ کم کر سکتے ہو. لوگ جا کے حیرت سے بتاتے تھے، کبھی آپ تاریخ پڑھیے گا، جب نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، جو لوگ آتے تھے اس دور میں حج کرنے کے لیے، جو اس دور میں بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے نا غیر مسلم، اور ان کو جب پتہ لگتا تھا ایک نبی آ گئے جن کا نام محمد ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اور جو حیرت کی بات یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو قتل نہیں کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس سے بڑی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورے اور کالے بھائی ہیں. اس سے بڑی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے. اس سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. تو آپ کبھی تاریخ پڑھیے گا، وہ یمن میں جا کے، وہ کیسر و کسریٰ کے پاس جا کے، وہ ہندوستان تک آ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بتاتے تھے، بھائی ایک ایسا نبی آ گیا کائنات میں جو یہ کہتا ہے کہ تمام انسان ایک برابر ہیں، انسانوں میں کسی ایک کو دوسرے کی وجہ سے ذلیل نہیں سمجھا جا سکتا ہے. یہ جو برادریاں ہیں نا، یہ پہچان کے لیے بنی. کس کے لیے بنی بھائی؟ پہچان کے لیے. پنجابی جی ایک کہاوت ہے، وہ کہندے ریت ملوک ہندی ہے، ذات ملوک نہیں ہندی. حضرت ایک قصہ یاد آ گیا، سنا دیتے. پنجابی میں کہاوت ہے ریت ملوک ہندی ہے، ذات ملوک، مطلب جو ہم کام کرتے ہیں وہی اصلیت ہے ہماری، ذات اصلیت نہیں ہے. تو بہت پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک مقدمہ آیا. تو پہلے جو مقدمے آیا کرتے تھے نا، اس میں فیصلہ تو بادشاہ ہی کیا کرتا تھا. اس وقت جج نہیں ہوتے تھے پرانے دور میں. تو ایک مقدمہ آیا قتل کا. تو بادشاہ کے سامنے گواہ پیش ہوئے تو پتہ لگ گیا بھی قتل اسی بندے نے کیا ہے. لیکن جس بندے نے قتل کیا تھا وہ اپنے دور کا بڑا پڑھا لکھا، مثال کے طور پہ یہ سمجھو کہ پروفیسر تھا وہ. اب وہ بادشاہ نے جب اس کے قتل کا آرڈر کر دیا کہ بھئی اس نے بندہ مارا ہے تو اس کی گردن اتارو، تو بادشاہ کے وزیر نے کان میں کہا جناب یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کام آئے گا، دانشور ہے، اس کو پھانسی کی سزا نہیں دو، اس کو قید میں رکھ لو، جب کبھی ضرورت ہوا کرے گی اس کو مشورے کے لیے بلائیں گے. تو بادشاہ کو یہ بات اچھی لگی تو اس نے جلاد کو بولا بھئی اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو قید میں رکھو، جب کبھی ضرورت ہوا کرے گی تو ہم اس کا استعمال کریں گے. تو وہ قید میں چلا گیا. تو کچھ دن کے بعد ایک بندہ گھوڑے بیچنے آیا جب سلطنت میں، تو بہت سارے گھوڑے لایا. تو بادشاہ کے وزیر نے کہا حضور وہ جو دانشور ہم نے جیل میں رکھا ہے اس کو بلا کے گھوڑے چیک کروائیں، کیونکہ بہت قیمتی گھوڑے ہیں، پیسہ دینا ہے. تو اس کو بلایا تو اس نے سارے گھوڑے خریدے، سارے گھوڑے چیک کیے تو زیادہ تر ایک طرف کر دیے اور بیچ میں 15-20 گھوڑے نکال کے ایک طرف کر دیا. اب بادشاہ نے بولا یہ کیا کیا؟ بولا حضرت یہ سارے اصلی ہیں اور یہ جو میں نے الگ کیے ہیں یہ دوگلے گھوڑے ہیں. اب بادشاہ بڑا خوش ہوا تو اس نے بیوپاری کو بلا کے ڈانٹا کہ سچ سچ بتاؤ. وہ بولے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ سارے گھوڑے اصلی ہیں، یہ والے گھوڑے جو ہیں ان کی ماں پیدائش کے وقت مر گئی تھی تو ان کو گدھی کا دودھ پلاتے رہے، اس لیے ان کی اور اس کی نسل میں. تو بادشاہ بہت خوش ہوا. تو بادشاہ نے کہا یار مطلب پیسے بچ گئے، ریاست کو پتہ لگ گیا بھی اصلی کیا ہے نکلی کیا ہے. تو بادشاہ اتنا خوش ہوا تو اس نے شاہی باورچی کو بلایا.
تو اس کا جب لانگری آ گیا تو اس نے بادشاہ نے اس کو کہا لانگری کو کہ یہ جو قیدی ہے دانشور، جو نان ہم روز کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا بادشاہوں والا نان، پٹھانوں کا نان بھی آتا ہے نا بڑا، اس میں کاجو بادام قیمہ بہت کچھ، بہت بڑا ہوتا ہے وہ. تو بادشاہ نے کہا جو ہم نان روز کھاتے ہیں، آج سے اس قیدی کو روزانہ ایک نان شاہی مطبخ سے جائے گا. قیدی بھی خوش ہوا، دانشور وہ بھی بڑا خوش ہوا. تو چنانچہ قیدی چلا گیا. اب 15-20 دن بعد ایک بندہ ہیرے جواہرات بیچنے کے لیے آیا. تو بادشاہ نے پھر کہا ابھی دانشور کو بلاؤ. دانشور صاحب آئے، سارے ہیرے چیک کیے تو کہنے لگے بادشاہ حضور یہ تمام کے تمام ہیرے جو ہیں ایک کانچ کو تراش کے بنائے گئے ہیں، اس میں اصلی ہیرا کوئی بھی نہیں ہے. اب بادشاہ کو غصہ آیا تو جو ہیرے بیچنے آیا تھا وہ ڈر ڈر کے کانپنے لگا، کہتا حضور غلطی ہو گئی، میرے پاس قرض تھا، میں نے سوچا کہ آپ کو کانچ تراش کے دوں گا تو میرا قرض اتر جائے گا. بادشاہ بڑا خوش ہوا. تو وہ ہیرے والا تو چلا گیا. تو بادشاہ نے لانگری کو بلایا، کہنے لگا ایک قیدی کو ایک روز نان دیتے ہیں نا؟ بولا ہاں جی روز ایک نان دیتے ہیں. بولا آج سے اس کے 2 کر دو. اب وہ جب قیدی نے، دانشور تھا قیدی، جب اس نے سنا 2 نان ملیں گے آج سے، تو واپس جاتا جاتا بڑبڑانے لگا، کہتا مجھ کو تو بادشاہ بھی نقلی لگتا ہے، یہ اصلی نہیں ہے. اب کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل تو پھر بھی واٹس ایپ کا دور بعد میں آیا، جو مخبر ہوتے ہیں، اور سپاہیوں نے جب سنا تو انہوں نے اس کو تو پہلے قید میں چھوڑا، سیدھا ہی بادشاہ کو جا کے کہا حضور یہ تو اتنا بڑا گستاخ ہے، آپ اس کے نان بڑھا رہے ہیں، یہ تو آپ کے اوپر الزام لگا دیا اس نے. بادشاہ کو غصہ آ گیا. تو بادشاہ کا کون سا رشتہ دار تھا؟ کہتا ابھی لاؤ اس کی گردن اتاریں گے. اس کو پھر دربار میں پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا تو نے ہماری شان میں بے ادبی کی ہے. اب وہ بھی جیل میں رہ کے تنگ آ گیا تھا. کہتا ہاں جی میں نے تو بس اتنا کہا کہ آپ بھی نقلی بادشاہ ہو. اب بادشاہ کو غصہ آیا، جب اسے تلوار نکالی نا تو اس کے وزیر نے پھر بادشاہ کا ہاتھ روکا کہ جناب دانشور ہے یار، اس دور میں پڑھے لکھے لوگ نہیں نہ ملتے تھے. ایک دفعہ بولڑی سے، بولڑی پنجابی میں اماں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اماں سے پوچھ لے. اب بادشاہ تھا، کیونکہ وہ تلوار لیے ویسے ہی سیدھا محل میں گھس گیا، اپنی والدہ کے کمرے میں گیا. تو والدہ کے کمرے میں جا کے اس نے روب سے پوچھا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے؟ تو وہ بھی بڑے بادشاہ کی بیوی تھی. تو اس نے ماں نے کہا بیٹھ جا یہاں میرے قدموں میں بیٹھ جا. تو پیروں میں بٹھا لیا اس کو. کہنے لگے ہاں میرا باپ کون ہے بتاؤ. کہنے لگے سننا چاہتا ہے تیرا باپ کون ہے؟ تو بیٹھ جا یہاں. جب وہ پیروں میں بیٹھ گیا کہ سن کہ میں اور تیرا باپ، جسے تو اپنا باپ سمجھتا ہے، جو اس ملک کا بادشاہ تھا، ہم دونوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی. بادشاہ کے اور اس کی بیگم کے اولاد نہیں ہوئی. تو ان دنوں میں جب ہم پریشان تھے کہ اگر کوئی بچہ نہیں ہوگا کب پالیں گے، بڑا ہوگا، ہمارے بعد ریاست کیسے چلے گی، تو ہمارے جو باورچی خانہ ہے، تو ہمارے باورچی کے گھر میں تو پیدا ہوا تھا، تو میں وہاں سے اٹھا لائی اس کی بیوی سے، اور تجھے ہم نے اپنا بیٹا بنا کے پالا ہے. تیری تربیت ہم نے اپنا بیٹا بنا کے کی ہے. اس کی آنکھیں جھک گئی. پھر واپس دربار میں گیا، اس کو جا کے پکڑا دانشور کو. کہتا ساری باتیں ایک طرف، تو یہ بتا تو نے مجھ کو کیسے پہچانا کہ میں اصلی بادشاہ نہیں ہوں؟ اب اس نے بڑا سیدھا سادہ جواب دیا. کہنے لگا جناب اس میں پہچاننے والی بات کون سی ہو سکتی تھی؟ جب میں نے پہلی بار آپ کو ایک قیمتی بات بتائی، آپ اصلی بادشاہ ہوتے تو میری رہائی کا اعلان کرتے، مجھ کو وزارت کا قلمدان پکڑاتے. دوسری بات جب کہا کہ ہیرے نقلی ہیں، آپ مجھ کو ایک ریاست دیتے کہ اتنی جاگیر تم کو دیتی ہو، کیونکہ تم ہو لانگری کی اولاد نا، اس لیے میری روٹیاں ہی بڑھاتے رہے. تم نے روٹی سے آگے جا کے کچھ سوچا نہیں ہے. تو برادری بڑی فوقیت نہیں ہے. برادریاں دنیا میں 2 ہیں. ایک ایماندار، جو لوگ ایماندار ہیں ان کی برادری ایماندار ہے، جو لوگ بے ایمان ہیں ان کی برادری ٹھگ ہے.
باقی جتنے نام ہم نے رکھے ہیں قرآن نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا، ہمارے اکابرین کہتے ہیں، علماء بار بار سمجھاتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام نام صرف پہچان کے لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ شناخت ہو جائے کہ ہم کس خطے کے رہنے والے ہیں، کس رنگ کے رہنے والے ہیں، کس بلڈ لائن کے رہنے والے ہیں. کسی ذات اور برادری کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہلول دانا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ گزرے اور وہ مغضوب تھے. تو حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سیر کرنے کے لیے نکلے اپنے شاگردوں کے ساتھ. تو بہلول دانا وہاں دریا کے کنارے بیٹھا ہوتا، تو امام صاحب نے دیکھا بہلول ہے تو گئے اس کو سلام کرنے. جب جا رہے تھے تو شاگردوں نے کہا امام صاحب رک جاؤ، یہ بہت بدتمیز ہے، آپ کی بے عزتی کر دے گا. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی بے عزتی نہیں کرے گا. گئے سلام کیا، وعلیکم السلام، کون ہے بھائی تو؟ فرمایا جی میں جنید. فرمایا کون سا جنید؟ کہنے جو میں یہاں درس دیتا ہوں. اچھا، کہتا تو امام جنید بغدادی ہے؟ کہ ہاں میں امام جنید بغدادی ہوں. اچھا پھر تو تجھے کھانے کا سنت طریقہ پتا ہوگا. تو امام جنید بغدادی اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے دریا کے کنارے. فرمایا ہاں جی وہ ایسا ہے نا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھو کے اطمینان سے بیٹھیں اور کوشش یہ کریں کہ ہر چیز چاروں طرف پاک ہو، اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود بھیج کے جب کھانا شروع کریں. تو جنید بغدادی ابھی باتیں بتا ہی رہے تھے تو ادھر بہلول کو غصہ آیا. اس نے مٹھی بنا کے زور سے مکہ جنید بغدادی کے مارا اور فرمایا تو اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، تجھے تو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں بتایا ابھی تک. تو اٹھ کے وہ بھاگ گیا وہاں سے جنید بغدادی، بہلول دانا وہاں سے اٹھ کے بھاگ گیا. تو شاگرد آ گئے چاروں طرف سے، حضرت ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کی بے عزتی کر دے گا. حضرت کہا تھا آپ مانے نہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں، ساری حضرت نہیں خراب ہوتے، کئی بار حضرتوں کے چمچے بہت خراب ہوتے ہیں. سمجھے نہیں؟ بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے بھی حضرت ہی حضرت کو تو پتہ ہی نہیں لگتا، چمچے خراب نکل جاتے ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، وہ نفلی روزے رکھتے تھے. تو کہ ہندو بہن آئی تو اس نے کہا حضرت اگر آپ کچھ کھائیں گے تو میں بچوں کو جا کے کھلاؤں گی. تو حضرت جب کھانے لگے تو ان کے شاگردوں نے نا ان کی طرف گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا کہ تم تو روزہ ہے، آج جمعرات کا روزہ رکھا ہے، جمعے کا روزہ رکھا ہے. تو انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، بس بسم اللہ پڑھ کے کھایا اور عورت چلی گئی. نفلی روزہ تھا، رمضان کا نہیں تھا. تو شاگرد بعد میں حضرت آپ نے تو روزہ توڑ دیا. فرمایا سنو یہ ٹوٹا ہوا نفلی روزہ ہے، میں پھر رکھ سکتا ہوں، اس کا اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کو کون چھوڑتا پھر. تو بعض اوقات جو مشیر جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہوتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی کو ان کے چیلوں نے کہا حضرت بے عزتی کروا لی، اب تو تسلی ہو گئی، چلو چلتے واپس. تو فرمایا نہیں. وہ بہلول آگے جا کے زمین پہ بیٹھ گیا تھا. حضرت جنید بغدادی پھر اس کے پاس گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے بھائی؟ فرمایا جناب میں امام جنید بغدادی جس کو کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں آتا ہے. فرمایا ہو تو بہت بڑا مولوی، بیٹھ جا میرے پاس. ان کو پھر بٹھا لیا اپنے پاس. کہتا اچھا ایک بات بتا، تجھے بات کرنے کا سلیقہ ہے؟ فرمایا جی ہاں مجھے بات کرنے کا سلیقہ ہے. تو جمعے میں تو ہی بیان کر سکتا؟ ہاں جی میں ہی بیان کرتا ہوں. کہاں سے شروع کرتا ہے بات کیسے کرتا ہے؟ تو حضرت نے جب ابھی شروع ہی کرنا تھا اپنی گفتگو کہ میں پہلے درود پڑھوں گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ باتیں کروں گا، ابھی وہ 2-4 رسمی باتیں کی تو اس نے پھر ایک مکہ مارا بہت زور سے. فرمایا تجھے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، نکل جائے یہاں سے. اب وہ پھر اٹھ کے بھاگ گیا. تو شاگردوں نے پھر کہا حضرت 2 دفعہ بے عزتی ہو گئی، اب چلے. فرمایا نہیں. تیسری دفعہ پھر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں کون ہے بھائی؟ جی امام جنید بغدادی جس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں. تو انہوں نے بٹھا لیا. فرمایا اچھا تجھے سونے کا سلیقہ تو آتا ہوگا، رات کو سوتے کیسے ہیں؟ تو حضرت بالکل رات کو ہم تو کہتے ہیں وضو کر کے سویا کریں، دائیں کروٹ سویا کریں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں. اس کے بعد ہم لوگ آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، چاروں کل پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. اتنی کچھ باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے مٹی اٹھا کے ان کے سر پہ ڈال دی. فرمایا تو یار اتنا بڑا آدمی ہے یار، تجھے تو سونے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. اب حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہلول کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، ان کو اٹھنے نہیں دیا. کہنے لگا میری بات سن لے، اب تجھے مجھے یہ تینوں باتیں بتانی ہوں گی. تو بہلول نے کہا سن جنید، کھانا کھانے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ کھانا اچھا ہو، کھانا کھانے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ برتن اچھے ہوں، ڈائننگ ٹیبل اچھا ہو.
ہاتھ صابن سے دھلے ہوئے ہوں، شکل تمہاری قبلے کی طرف ہو، تم بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہو. فرمایا یہ تو ضرورتیں ہیں. تمیز کھانا کھانے کی یہ ہے کہ جنید تم کھانا کھانے سے پہلے 100% یہ بات طے کر لو کہ جو لقمہ تم نے اٹھایا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے حلال کا نہیں ہو سکتا ہے. گفتگو کرنے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تمیز یہ ہے کہ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں تب تو آپ رسول اللہ کے طریقے کے اوپر ہیں. اگر دنیا داروں کی رضامندی کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کے طریقے کے اوپر نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو رواج چل پڑا نا، تقریر سے پہلے مولوی کو سمجھانے لگتے ہیں، حضرت یہ نہ کہہ دینا، حضرت وہ نہ کہہ دینا، حضرت یہ نہ کہہ دینا. نہیں سمجھے؟ جو دین کے ڈپلیکیٹ ٹھیکیدار ہیں اسلام کا بیڑا گرک تو انہوں نے کیا ہوا ہے زیادہ. ابھی میں ٹرسٹیوں کو کہہ کے ہٹاؤں کہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ اس وقت تک درست رہے گی جب تک اس کی بلڈ لائن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. جنید بغدادی نے کہا کہ سنو، بہلول نے کہا کہ سن جنید، رات کو سونے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وضو کیا، آیات پڑھی، اپنے پر دم کیا، یہ تو ضروریات ہیں، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جب تم بستر پہ پہنچ جاؤ تو اپنے دل کو غیبت سے، کینے سے مکمل طور پر پاک کر کے سو، کیونکہ جو لوگ بوجھ لے کے سوتے ہیں ان کا سونا ایک برابر ہے اور جاگنا ایک برابر ہے، ان کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. تربیت کے اصول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طے کیے ہیں. آئیے بھائی جان نے ابھی ایک واقعہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا. بڑی آفیشل میٹنگ میں تھے وہ، جس دور میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، دوسرے بادشاہوں کے ساتھ ٹاک کرنے کے لیے گئے. اس وقت جب لقمہ زمین پہ گرا، اٹھانے لگے تو پی اے نے کہا کہ مت اٹھاؤ، یہ سامنے والے غیر مسلم سمجھیں گے کہ ان کو تمیز نہیں ہے، یہ ٹکڑا زمین سے اٹھا کے کہا رہا ہے. فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ میں دنیا والوں کی رضامندی کے چکر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش کر دوں؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھ لو. سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے. گاڑی 10 کروڑ کی ہو لیکن اس میں مسلح اور لوٹا رکھا ہوا ہو، کمرہ بہترین عمارت میں بنا ہوا ہو لیکن دسترخوان زمین پر لگا ہوا ہو، پانی چائے بہترین بوتل بڑی آ جائے لیکن پینے کے لیے سنت کے مطابق کٹورا یا گلاس موجود ہونا چاہیے. کھانا چاہے جتنی مرضی لوازمات بنا کے، جتنی مرضی قورمے بریانیاں بنا لو، لیکن جب تک وہ سنت کے مطابق انہی تشتریوں میں، انہی برتنوں کے اندر نہیں ہوگا جو اسلام کی روایات ہیں، تو یہ ڈسپوزلوں میں کھانے کے بعد وہ اسلام کی روایات کے اندر داخل نہیں رہے گا. کپڑے جتنے مرضی قیمتی ہوں لیکن پاجامہ یا پینٹ ٹخنوں سے اونچی ہو، عمارت جتنی مرضی بلند بنا لیں لیکن نماز کے وقت تمام کام کچھ دیر کے لیے رک جائیں. اسپتال میں جتنے مرضی مریض داخل ہوں لیکن روزانہ صبح شام ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے والے لوگوں کی موجودگی درج ہونی چاہیے. ہمارا لباس، ہماری شکل، ہمارا طریقہ، ہمارا تمدن یہ پتہ لگے کہ یہ بندہ اس یونیورسٹی میں آیا ہے، ہاسپٹل میں آیا ہے تو یہ خدمت کرنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. آپ کا کردار، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا لباس اگر اس بات کی گواہی نہیں دے گا کہ آپ نبی علیہ السلام کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، اگر وہ گواہی نہیں دیتا تو پھر آپ کو دولت خرچنے کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، تعلیم پہلے تھی کاروبار کے لیے، آج جو انگریز تعلیم دے رہا ہے وہ کس کی ہے؟ ہمارے ہاں جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان میں لکھا ہے کہ پروفیشنل یونیورسٹی ہے. آپ ایم بی اے کریں گے تو آپ کو 20 لاکھ کا پیکج مل جائے گا. آپ ایم بی بی ایس کریں گے 60 لاکھ سالانہ کا پیکج مل جائے گا. آپ آئی آر ایف ایس بن جائیں گے، باہر کے ملک میں جا کے آفیسر لگیں گے. سب کی
طے کی ہوئی ہیں کہ اتنا پیسہ لگاؤ گے بچہ اتنا پڑھاؤ گے، لیکن ان تمام تعلیموں میں دین کی تعلیم کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ آپ یقین مانیں یہ بات ہم صرف آپ کو نہیں کہہ رہے، ہم پنجاب میں اپنے ہندو سکھ دوستوں کو روزانہ میں کہتا ہوں، ہمارے ہاں کیونکہ اکثر پروگرام ہم سب لوگ اکٹھے کرتے ہیں، میں سنو کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، جس طرح ہمارے بچے انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم شام کو ان کو مسجد میں پڑھنے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام اس لیے قائم ہے کہ ہماری پوری دنیا کے مسلمانوں کے بچے، چاہے وہ آکسفورڈ میں پڑھتے ہوں، چاہے وہ لاس اینجلس میں پڑھتے ہوں، چاہے وہ ٹوکیو میں ہو، چاہے وہ فرانس میں ہو، چاہے وہ جرمن میں ہو، چاہے وہ اسپین میں ہو، جب وہ دوپہر کو اسکول سے آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ان کو کار میں بٹھا کے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اسلامک کمیونٹی سینٹر میں ایک مولوی کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں، اور اگر وہ مولوی کے پاس نہیں لے جاتے تو مولوی ہر ہفتے ہمارے گھر پہ پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ جو بچوں کو ہم انگریزوں کی تعلیم دے رہے ہیں اس میں دولت کمانے کا طریقہ ہے، اس میں اچھا لکھنے کا طریقہ ہے، اچھا پہننے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، اس میں ماں باپ کا احترام نہیں، اس کے اندر پڑوسی کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں لکھا، اس کے اندر بغض اور کینے سے بچنے کا فن نہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں تو ان کی تعلیم کے ساتھ دین اس لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یہاں پر یہ جو یونیورسٹی کو ہم اپریشیٹ کرنے کیوں آئے، مولانا حذیفہ صاحب کیوں آئے، ہم کیوں آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگا کہ آپ دین کے مطابق ایک ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر میل نرس بنے گا، آپ کی بیٹی اگر نرس بنے گی، آپ اگر کسی کو ڈاکٹر بنائیں گے تو وہ پرسکرپشن لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے گا کہ میں نے مریض کی جیب نہیں کاٹنی، میں نے اس کو شفا کا راستہ بتانا ہے، کیونکہ اس کے قلم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل ہے، اس لیے اس کو حلال اور حرام کی تمیز آ جائے گی۔ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں بار بار اس پہ پیسہ لگاؤ؟ کیونکہ جب اس پہ پیسہ لگائیں گے تو یونیورسٹی تو تیار ہوگی، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ قیامت والے دن بھی ملنے والا ہے، اس کا اجر بعد میں بھی ملنے والا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف اس کا اجر دنیا کے اندر ہی ملے گا۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے آپ اچھی طرح کہ ہمارا مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے آگے پہنچنے والا ہے۔ دنیا کے جس مرضی بلند مرتبے پر پہنچ جائیے، لیکن سنتوں کو مت چھوڑیے گا۔ میں مذاق کے بغیر کہہ رہا ہوں آپ کو، میں 2-3 دفعہ گجرات آیا ہوں، بوتل میں پانی پی پی کے تھک گیا، بولے گلاس ہے ہی نہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کئی لوگوں سے کہ 50 سال پہلے پانی کیسے پیتے تھے آپ؟ 10 سال پہلے تک پانی کیسے پیتے تھے؟ کس نے کہا کہ ڈسپوزل لے آؤ؟ 10 سال پہلے کس میں کھانا کھا رہے تھے؟ کس نے کہا صرف پلاسٹک کی کرسیوں پر ہی بیٹھنا ہے؟ دسترخوان کہاں ہے؟ کہاں ہیں وہ ساری اعلیٰ روایتیں؟ اپنی مٹی کو مت چھوڑیں۔ آپ چاہے سونے کا لقمہ بنا کے کھائیے، لیکن کھائیے نبی علیہ السلام کے طریقے سے۔ آپ چاہے بہترین لباس پہنیے، لیکن پہنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ ابھی بھی میں ان سے پوچھ رہا تھا ٹرسٹیوں سے، میں کبھی پوچھا چندہ لینے کی سنت کیا ہے؟ تو بولے ہم نے تو کبھی پوچھا نہیں۔ میں کہا نبی علیہ السلام نے جب چندے کا اعلان کیا، فرمایا آؤ تمہاری جان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، تم میں جو قابل ہیں آ کے کام کرو، تم میں جو ٹیلنٹ کے لوگ ہیں آ کے اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ، جو ٹیلنٹ نہیں دکھا سکتے وہ رقم لگاؤ، جو رقم نہیں لگا سکتے آ کے مزدوری کرو، ہمارے کندھے سے کندھا لگاؤ۔ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب چندہ آ جائے، رقم جمع ہو جائے، اس کو فوری طور پر خرچ کر دو۔ کھانے پینے میں بھی تو نبی علیہ السلام کی سنتیں ہونی چاہیے نا۔ ہم تو کبھی پوچھتے ہی نہیں، ہم تو بولے صبح قورمہ اور صبح کو قیمہ اور ساتھ میں نان، دوپہر کو بریانی اور ساتھ میں مرغے کا قورمہ، شام کو پھر دوبارہ بریانی اور اس کے ساتھ جناب علی کوئی دیسی مرغا، صبح اٹھتے پھر نہاری۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے تو 24 گھنٹے گوشت نہیں کھایا۔
ہم اس کثرت کے ساتھ نعوذ باللہ جو بنیادی سنتیں ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں. اس سے یہ خطرہ کھڑا ہو گیا کہ کیا صرف اسلام ہمارے پاس دکھاوے کا رہ جائے گا. ابھی آپ تمام حضرات بیٹھے ماشاءاللہ یہ پورا علاقہ اللہ والوں کا ہے اور سب دیندار ہیں. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پائجامہ جو ہے ٹخنوں سے، ارے بولتے رہو بس اور 10 منٹ میں چھوڑ دیں گے آپ کو انشاءاللہ. پائجامہ کہاں ہونا چاہیے؟ کدھر؟ اوپر. اور مونچھیں ہونٹوں سے اوپر. اب یہ جو پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے تو میں ایک واقعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جب میں پڑھنے گیا سہارنپور مظاہر تو ہم تو پنجاب میں تو بہت کم مسلمان ہیں ابھی بھی. تو وہ اتفاقاً میرا پاجامہ نیچے تھا تو مجھے 2-3 لڑکے ملے. وہ بولے تو جہنم میں جائے گا، اس کو اونچا کرو. اب بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بات تو ٹھیک. بھائی اگر پائجامہ نیچا ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ ارے بولو بھائی، زور سے بولیے. آپ سے کچھ باتیں کرنے آئے ہم لوگ. ہم دونوں بھائیوں کو جو آپ نے بلایا تو باتیں کرنے کے لیے بلایا نا، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں نا. اگر صرف جلسہ کرنا مقصد ہوتا پھر تو روز ہوتے ہی ہیں جلسے. ہم تو کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے نا سب. تو پائجامہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو کہاں جائیں گے بھائی؟ ہاں. اور اگر اونچا ہوا تو جنت. دیکھیں مولوی حذیفہ صاحب مجھے پہلے ہی کہہ رہے تھے وہی ساری، تم یہ دیکھ کے ہی نہ سمجھنا سارے مفتی ہیں. لیکن یہ جو بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کو پتہ لگا کہ پائجامہ اونچا رکھنا چاہیے، لاچا، وہ لنگی باندھتے تھے تو تھوڑے ہیلدی تھے نا، تو بار بار کھسک جاتے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس دوڑے گئے، یا رسول اللہ میں تو بڑا ہلاکت میں پڑ رہا ہوں، یہ بار بار کھسک جاتا ہے. اور فرمایا گھبرا کیوں رہا ہے؟ قصدن تھوڑی نیچے کیا ہے، لیکن اس کو رکھنا اوپر ہے. کہاں رکھنا ہے جی؟ کہاں رکھنا ہے پائجامے کو؟ اوپر. کیوں؟ سنت ہے. صحیح جا رہے ہو بالکل. اور کسی کو کوئی ایکسکیوز؟ وہی بات میں نے اپنے گھر پہنچا، جب میں چھٹی پہ جمعرات کو چلا جاتا تھا تو میں نے اپنے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہی. ہمارے ابا میں ایک ہی سب سے بڑی خاصیت جو ہم نے ساری زندگی نوٹ کی، بغیر سنت کے کبھی کوئی کام نہیں کرتے تھے. تو میں کہا ابو آپ یار ہم سے جھوٹی بولتے رہے. ہمارے ابا کہا کرتے تھے بھی ہمیں اپنا دوست سمجھو. آپ ہمیں جھوٹی بولتے رہے. بولے کیا؟ میں کہا آپ تو کہتے ہو کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ مدرسے والوں نے بتایا کہ وہ ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے. تو بولے وہ کیسے؟ میں کہا بولے وہ بولتا ہے کہ کپڑا اونچا کرے گا تو جنت، نیچے کرے تو جہنم. اب ادھر آئیے، امام بخاری کے پاس چلتے ہیں. دیسی طریقے سے سمجھ لیجیے آپ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کر لو، لنگی لاچا اونچا کرو، اپنا آبا اونچا کرو. اب کیوں؟ اب ایک بندہ جس کا پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے، کوئی بھی بندہ جس کا پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے اور وہ اپنے ابو کو گالی دیتا ہے، اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا ہے، بچوں سے بدتمیزی کرتا ہے، ہر ایک راہگیر کے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا ہے، وہ مسجد میں نمازیوں سے غنڈہ گردی کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، اس کی زبان سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، اس کو غیبت کرنے کی عادت ہے. اب یہ نالائق گدھا آدمی پاجامہ ٹخنوں کی بجائے اگر گھٹنوں پر بھی کر لے گا تو شریعت کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. پاجامہ اس لیے اونچا نہیں کروایا کہ صرف جنت میں جانا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس لیے اونچا کروایا کہ تمہاری جو اکڑ ہے، جو تکبر ہے تمہارے میں، جو انا لیے پھر رہے ہو تم، یہ تمہاری گردن میں جو سریا ہے،
یہ نکل جائے، آنکھیں بھی جھک جائے، دل میں بھی نرمی آ جائے، زبان میں بھی نرمی آ جائے، تو اب جب مسئلے کی روئی ختم ہو گئی، جب پاجامہ اونچے کرنے والے کی نہ زبان میں شفقت ہے نہ کردار میں شفقت ہے، تو اب میاں اس کو اونچا کرو یا نیچا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کچھ فائدہ رکھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سارا دین ہے۔ اگر آپ کا کردار بول رہا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں، تب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ بہتر ہیں۔ اگر آپ کا اپنا دل نہیں کہتا، ایک چیز تو جھوٹ نہیں نہ بولتی، کون سی؟ ہمارا ضمیر تو جھوٹ نہیں بولتا کبھی۔ ضمیر کہہ رہا ہے کہ تو بے ایمان ہے۔ اسلام کی فوٹو دیکھیں نا اپنے موبائل میں، آپ کے موبائل میں اسلام کی فوٹو ہے، آپ کہو کہ کون سی؟ وہ آپ کی اپنی سیلفی، اس کو کھینچ کے لگاؤ اور دیکھو، کیا آپ اپنی فوٹو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو بھائیوں کے نزدیک، سکھ بھائیوں کے نزدیک، جینیوں کے نزدیک، دلت بھائیوں کے نزدیک، عیسائی بھائیوں کے نزدیک، کیا یہ فوٹو کسی ایماندار کی ہے؟ اگر ان کے نزدیک یہ فوٹو کسی ایماندار کی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ اگر ان کے نزدیک یہ فوٹو کسی بے ایمان ٹھگ کی ہے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بات تو اپنے سے شروع ہوگی، کردار تو ہم نے اپنا دیکھنا ہے، مثال تو ہم نے کائنات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آج دنیا پیاسی ہے، پوری کائنات میں جاؤ، صرف ہمارے ملک کو چھوڑ کے تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم خود اپنے مسائل میں پریشان ہیں، ایک دوسرے کی ذات اور برادریوں پر تنقید کو لے کے پریشان ہیں۔ ابھی مشائخ یونیورسٹی کے ٹرسٹیوں کو کہا، میں نے کہا اپنا ایک طاقتور امیر طے کرو، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر صحابہ کو کہا، 1,24,000 صحابہ کو، کہ 313 بدری صحابی تم میں سے افضل ہیں۔ 313 بدری صحابیوں کو پھر کہا کہ عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ تم میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور پھر عشرہ مبشرہ کو ایک دن کہا کہ ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ تم سے بھی زیادہ میرے قریب ہیں۔ اور پھر آخر ایک دن صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے مصلی پر کھڑا کیا اپنی موجودگی میں، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ محمد رسول اللہ کا سب سے قریبی نبی علیہ السلام کے بعد تمہاری رہنمائی کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ابھی جماعت ہوگی عشاء کی، ہم سب لوگ بھائی پیچھے کھڑے ہوں گے، کوئی ایک قاری، عام سا قاری حافظ نماز پڑھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب لوگ اپنے اپنے عہدوں پہ رہنے کے باوجود اس لیے اس کے پیچھے نیت باندھتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ اس وقت تو ہمارا قائد ہے، اس وقت تو ہمارا امام ہے، اس وقت تو ہمارا امیر ہے۔ جب تک یہ مشن پورا نہیں ہو جاتا، جب تک سلام نہیں پھیر لیتے، ہم تیرے طریقے کے اوپر چلیں گے۔ تو اٹھے گا تو ہم اٹھیں گے، تو بیٹھے گا تو ہم بیٹھیں گے۔ ہم سب کی صلاحیتیں چاہے وہ کسی بھی عہدے کے اوپر ہو، اب ایک امیر کے پیچھے آ کے رک گئیں تاکہ ہم یہ بتا سکے دنیا کو کہ ہم ایک امیر کی عمارت کے اندر متحد ہو کر کائنات کے سامنے کھڑے ہیں۔ نماز کے ان پہلوؤں کو اپنی ذاتی زندگی میں نہیں لائیں گے تو کامیابی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے گاڑی کے بہت سارے پہیے ہیں لیکن ڈرائیور تو ہیں جی۔ آپ کے پاس کوئی لیڈر ہے؟ لیڈر بنانا بھی تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے نا، ہیں جی؟ آپ نے اپنا کسی کو بڑا بنا رکھا ہے؟ بتاؤ ذرا چیلیا برادری کا اس وقت کوئی بڑا بزرگ کون ہے؟ کون ہے آپ کا کوئی ایسا آدمی جس سے حکومت اگر بات کرنا چاہے کہ اس برادری میں ہم نے بیٹھ کے گفتگو کرنی ہے؟ آپ نے اب تک کس کو اپنا قائد بنایا؟ کیا یہ اسلام میں نہیں؟ کیا یہ مسجد کے نظام میں ایسا نہیں؟ کیا تبلیغ کے نظام میں ایسا نہیں؟ بتاؤ ہے کہ نہیں؟ ہے تو پھر ہماری ذاتی نظام میں کیوں نہیں؟ ہمارے سماجی نظام میں کیوں نہیں؟ ہمارے تعلیمی نظام میں کیوں نہیں؟ مشاورت کو اسلام نے دوسرا درجہ دیا ہے۔ پوچھ لینا، مولانا صاحب ساتھ میں بیٹھے ہیں اس لیے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مشاورت کو اسلام نے دوسرا درجہ دیا۔ پہلا درجہ کس کو دیا؟ عمارت کو۔ پہلا درجہ امیر کو دیا۔ پہلا درجہ مسجد میں محراب کتنے بنائے؟ 10-12۔
ارے مسلح کتنے لگائے آگے امامت کے لیے؟ اگر 2-4 ہوتے تو ایک ٹرسٹی بولتا رکوع کرو، دوسرا بولتا نہیں قیام میں بیٹھنا ہے۔ ان ذاتی اوصاف کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، وہ ہمیں سکھا کے گئے کہ عزت کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ دوسروں کی مدد تبھی کریں گے جب خود اس قابل بن جائیں گے۔ ہم کل کو فری علاج کا اعلان کریں گے، تبھی کریں گے کہ آج ہم ایک بہت بڑا ادارہ کھڑا کرنے کے قابل ہوں۔ ادارہ تبھی کھڑا ہوگا جب کوئی ایک بڑا فیصلے لینے کے لیے موجود ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر فیصلہ لینے کے لیے آپ کو اکٹھا کیا جائے، پھر ایک میٹنگ کی جائے، پھر 200 لوگوں سے مشورہ کیا جائے۔ نہیں، بلکہ ہم کو اپنے معاشرتی نظام میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ہر جگہ لے کے آنا ہوگا، ہر جگہ۔ نماز میں سنت ہے تو عمارت بنانے میں بھی سنت کا دخل ہے۔ عمارت بنانے کی سنت نہیں پوچھی نبی علیہ السلام سے؟ پیارے نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھا کبھی آپ کے آرکیٹیکٹ نے کہ عمارت کیسی ہونی چاہیے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک عمارت اور دوسری عمارت کے درمیان 12 بالشت کا فاصلہ رکھو۔ کیا نبی علیہ السلام کی ان حدیثوں کے مطابق اب کے آرکیٹیکٹ کو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے عمارت بنانی ہے کہ اپنی مرضی سے بنانی ہے؟ کچن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلانا ہے کہ اپنے طریقے سے چلانا ہے؟ اگر صرف عبادت رسول اللہ کے طریقے سے ہوگی اور لباس رسول اللہ کے طریقے کا نہیں ہوگا، شاہراہیں رسول اللہ کے طریقے سے نہیں ہوں گی، روشنی کا انتظام نبی علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ہوگا، کلیکشن نبی علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ہوگی، خرچ نبی علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ہوگا، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے بندو، قدم قدم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہے، قدم قدم کے اوپر۔ مجھے نام یاد نہیں آ رہا، میرے ابو جان نے مجھے وہ واقعہ کئی بار سنا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ہندوانہ، وہ جس کو کہتے ہیں تربوز، وہ لے کے گئے تو انہوں نے کئی مفتیوں کو پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے توڑ کے کھایا، کاٹ کے کھایا؟ تو 2-4 مفتیوں نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کوئی ہمیں تو اچھی کتاب نہیں ملی جس میں ہو۔ فرمایا پھر میں ابھی نہیں کھاتا ہوں، جب تک تمہیں یہ حدیث مل جائے۔ تو قدم قدم پر نبی علیہ السلام کو تلاش کرنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم پوزیٹیو رہیں گے، آپ بھی رہیں گے پوزیٹیو، رہیں گے پوزیٹیو۔ پیارے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم بدگمان نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم آسانیاں بانٹیں۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کوئی ہمارے دروازے پہ آئے تو بھوکا نہ جائے۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کوئی ہاتھ اگر اپنی مدد کے لیے آگے بڑھائے تو ہم اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہو۔ تو ہم ذاتی زندگی میں بھی ایسا کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، تو دعا کریں اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، یہ جو یونیورسٹی کھڑی کرنی ہے۔ میں تو کئی بار گجراتیوں کو کہا کرتا ہوں تم پوری دنیا میں چندہ دیتے رہو، اپنے غریبوں کو کچھ مت دینا۔ ابھی ایک جگہ، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، گیا تھا مسجد میں، وہ بولے بہت کروڑوں روپے لگا کے بنائی، تو محلے میں 4-5 مسلمانوں کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، باہر کے بھی مدرسوں کو ضرورت ہوگی، لیکن ایک طے کرو کہ یہاں بس اتنے فیصد دینا ہے۔ پہلے جو زکوٰۃ کا سنت طریقہ ہے اس کو سینٹرلائز کیجئے اپنے محلے کی مسجد میں۔ جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کی خبرگیری کریں، محلے میں جو غریب ہیں ان کی غربت دور کریں۔ صرف روٹی کھانے کے لیے نہیں دینی، ان کو کام کروا کے دینا ہے۔ یہ یونیورسٹی کوئی بڑی چیز ہے بتائیے آپ لوگوں کے لیے؟ ایمانداری سے بتاؤ، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ زیادہ زیادہ 1000 کروڑ لگ جائے گا، 2000 کروڑ لگ جائے، کتنے لگ جائیں گے بھائی؟ اگر آپ تمام حضرات یہ نیت کر لیں کہ ہم کو ہر مہینے ایک معقول رقم جو ہمیں پریشان نہ کرتی ہو وہ ان حضرات کو پکڑانی ہے جو دیانتداری کے ساتھ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ ہم اس کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں اگر ارادہ کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ مکمل ارادہ کیجئے کہ یہ اسلام کی شناخت ہے اس زمین کے خطے پر۔ ہم نے اس کے ذریعے
لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا دواخانہ، ان کا تعلیمی ادارہ، ان کی یونیورسٹی، ان کا اسکول، ان کا ہیلتھ سینٹر مذہب نہیں دیکھتا، رنگ نہیں دیکھتا، ذات نہیں دیکھتا، برادری نہیں دیکھتا. ہم سب کو اپنی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. دعا کیجئے اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.